السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں راجگان ٹی وی، اور آج ہم آپ کو ارطغرل کے بارے میں بتائیں گے۔ ارطغرل خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان کے والد تھے، اور وہ کائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا، جو کہ کائی قبیلے کے بادشاہ تھے۔ اس کائی قبیلے کے لوگ منگولوں سے بچ کر ایشیا سے نکل کر اناطولیہ میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور اپنے بادشاہ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ ارطغرل کی رہنمائی میں روم کے سلجوقوں کے ماتحت ہو گیا۔ وہ روم کے سلجوقوں کے وفادار بن گئے، اور ان کے بدلے میں ارطغرل کو سوغت کا علاقہ دیا گیا۔ ارطغرل انتہائی بہادر انسان تھے۔ وہ اسلام کے ہیرو تھے۔ انہوں نے اسلام کے لیے لڑتے لڑتے اپنی نسل اور اپنے فیملی کے کافی لوگوں کو گنوایا۔ ارطغرل کے بارے میں ماضی میں کچھ خاص، تاریخ میں کچھ خاص نہیں لکھا گیا، لیکن صرف اور صرف اتنا پتہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے دور کے کچھ سکے ملے تھے، جن کے اوپر عثمان ابن ارطغرل، کچھ کے اوپر عثمان ابن ارطغرل ابن سلیمان شاہ لکھا گیا تھا۔ تب وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ارطغرل خلافت عثمانیہ کے بنیاد رکھنے والے عثمان کے والد تھے۔ ارطغرل نے سلجوقوں کی بہت سے محاذوں پر مدد کی، خاص طور پر بیزنٹائن کے خلاف لڑنے میں ارطغرل نے سلجوقوں کی بہت زیادہ مدد کی، جس کے بدلے میں ارطغرل کو ایشیا کے انقرہ کے قریب ایک پہاڑی سلسلہ دیا گیا، جسے قراصداغ کہا جاتا ہے۔ ارطغرل کی بہادری اور وفاداری کے صلے میں ان کو سوغت کا علاقہ پہلے ہی عطا کر دیا گیا تھا، اور یہی علاقہ خلافت عثمانیہ کا دارالخلافہ بنا۔ اسی علاقے میں ارطغرل اور اس کی فیملی کی مقبرہ بھی موجود ہے۔ ارطغرل اسلام کے ہیرو تھے۔ ان کے نام پر دنیا میں بہت سی چیزیں بنائی گئی، جن میں ترکمانستان کے دارالخلافہ اشکبد میں ایک مسجد موجود ہے، اور خلافت عثمانیہ کی بحری فوج کے ایک بیڑے کو ارطغرل کا نام دیا گیا۔ یہ سب ان کی بہادری اور ان کی اسلام سے محبت اور ان کی سچائی کے ضلع میں ان کو دیا گیا۔ آج ہم ارطغرل کو خلافت عثمانیہ کی وجہ سے جانتے ہیں۔ اگر خلافت عثمانیہ نہ بنی ہوتی تو شاید ہی ہم ارطغرل کا نام بھی جانتے ہوتے، لیکن خلافت عثمانیہ بنی، اور عثمان نے خلافت عثمانیہ کے سکوں پر ارطغرل اور اپنے دادا کا نام یعنی سلیمان شاہ کا نام چھپوایا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں ارطغرل انسان بھی گزرا۔ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان تھے، اور عثمان کی پیدائش ایک معجزہ تھی، کیونکہ جس عمر میں اللہ تعالیٰ نے ارطغرل کو عثمان عطا کیا تھا، اس عمر میں عورتوں کے ہاں بچے نہیں ہوتے، تو اس طرح یہ ایک معجزہ تھا۔ اور 90 سال کی عمر میں جب ارطغرل فوت ہوئے، انہوں نے تمام ذمہ داری عثمان کو سونپی۔ ارطغرل کی زندگی میں ایک بہت اہم کردار ابن العربی بھی تھا۔ ابن العربی اسپین میں پیدا ہونے والے ایک صوفی بزرگ، شاعر، مفکر اور طبیب تھے۔ وہ اپنے وقت کے پہنچے ہوئے ولی تھے۔ ان کے لہجے میں انتہائی زیادہ محبت شامل تھی، اور انتہائی شفیق انسان تھے۔ ابن العربی 1105 میں اسپین میں پیدا ہوئے، اور وہ ارطغرل کی بہت زیادہ مورل سپورٹ کرتے تھے۔ ارطغرل کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کی لکھی کی کتابوں سے ارطغرل نے ہمیشہ فائدہ اٹھایا، اور ان کو وہاں سے بہت زیادہ مورل سپورٹ بھی ملے۔ ارطغرل کی شادی حلیمہ سلطان سے ہوئی تھی۔ حلیمہ سلطان سلجوق کی شہزادی تھی۔ ارطغرل اور حلیمہ کی شادی سے ترکی کے دو قبیلے سلجوق اور کائی ایک دوسرے سے خون کے رشتوں میں بن گئے، اور اس طرح ان دونوں کی شادی سے یہ دونوں قبیلے ایک انتہائی مضبوط دیوار بن کر سامنے آئے، اور انہوں نے مل کر کفار کا سامنا کیا۔ حلیمہ سلطان اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی خاتون تھی، اور انہوں نے انتہائی وفاداری کے ساتھ اپنے شوہر ارطغرل کا ساتھ دیا آخر تک۔ ارطغرل کی والدہ
انہوں نے بہت زیادہ لمبی عمر پائی تھی اور وہ ارطغرل کے ساتھ سوغد کے علاقے تک آئی تھی اور ان کا مقبرہ بھی سوغد میں ہی موجود ہے۔ ارطغرل کے والد سلیمان شاہ ایک انتہائی عزت دار بادشاہ تھے۔ وہ کائی قبیلے کے بادشاہ تھے۔ ان کی موت پانی میں ڈوب کے ہوئی اور ان کی لاش تیرتی ہوئی پانی کے کنارے پر پہنچی۔ جس کنارے پر ان کی لاش پہنچی ان کو وہیں پر دفنایا گیا اور ان کی قبر وہیں پر موجود ہے۔ یہ قبر موجودہ دور کے سیریا کے کسی دریا کے کنارے پر آتی ہے اور یہ علاقہ ترکی کی فوج آج بھی کنٹرول کرتی ہے۔ ارطغرل کی زندگی پر بننے والے ڈرامے درلیس ارطغرل دنیا کی 137 فلم انڈسٹریز کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی وجہ سے ترکی کی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئی ہے اور یہ ہر سال دنیا میں 70 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ 2014 میں بنایا گیا تھا اور آج تک یہ ڈرامہ 60 ملکوں میں ڈب ہو چکا ہے۔ مشہور ریٹنگ ویب سائٹ IMDb کے مطابق اس ڈرامے کو 10 میں سے 7.7 کی ریٹنگ ملی ہے، جو کہ بہت اچھی ہے۔ اس ڈرامے نے ہمیں اپنی بھولی ہوئی ثقافت سے دوبارہ ملوا دیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ مسلمان کیسے مل کر کفار کے خلاف لڑائی کرتے تھے، کیونکہ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے کائی قبیلے اور سلجوق اور ڈیفرنٹ قبیلوں نے مل کر منگولوں کے خلاف لڑائی کی اور صلیبیوں کے خلاف لڑائی کی۔ آج کل لاک ڈاؤن کے دن ہیں، ہر مسلمان کو یہ ڈرامہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ کم از کم اس کا ایک سیزن تو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اسلام کے اچھے دن یاد آ سکیں۔ جب مسلمانوں کے اچھے دن چل رہے تھے وہ آپ کو یاد آ سکیں مسلمان کیسے اتحاد سے رہتے تھے اور مل کر کفار کا سامنا کرتے تھے۔ اس ڈرامے کو اتنی پاپولیرٹی ارطغرل کے کردار کو زندگی دینے کی وجہ سے ملی۔ درلیس ارطغرل کو ترکی کا گیمز آف تھرون بھی کہا جاتا ہے اور جن لوگوں کو گیم آف تھرون پسند آیا تھا ان لوگوں کو یہ ڈرامہ بھی ضرور پسند آئے گا۔ ارطغرل کی وفات 1280 میں ہوئی اور وہ 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور ان کی قبر سوغد کے علاقے میں موجود ہے اور ان کی قبر کے ساتھ ان کی والدہ، ان کے بھائیوں اور ان کے بیٹوں جس میں عثمان بھی شامل ہے ان سب کی قبر بھی موجود ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہمارے 100 سبسکرائبر پورے ہو جائیں۔